پہلا سیموئیل اس کا 4 باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ عہد کا صندوق چھن جاتا ہے۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلے کے لیے صف آرائی کی، اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکر گاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الافواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکر گاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی، اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکر گاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکر گاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکر گاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟ یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو، تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے، اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی، اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے۔ اور خدا کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس مارے گئے۔ ایلی کی وفات۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا۔ اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا۔ اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہیں؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں، اور اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں، اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟
اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خونریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس بھی مر گئے، اور خداوند کا صندوق چھن گیا۔ جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے بچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، کیونکہ وہ بوڑھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ فنحاس کی بیوہ کی وفات۔ اور اس کی بہو فنحاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خداوند کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے، تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد سہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھیں اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یقبوت رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا تھا اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔